ہیں ان میں علامہ اقبال نے اسلامی تصور امامت کی وضاحت کی ہے، اور آخری شعر میں قادیانیوں کے پھیلائے ہوئے امامت کے جھوٹے تصور پر تنقید کی ہے، جس میں اقبال قادیانیت کو سخت ترین اور بدترین فتنہ قرار دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی مغرب کی بے جا پرستاری کرتا تھا اور مسلمانوں کو بھی مغربی پرستاری کی نصیحت کرتا تھا، اس لیے اقبال کے نزدیک ایسا شخص یا ایسا گروہ فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اب وہی کے حوالے سے جو اس کی باتیں ہیں، تو اس نظم میں بھی اقبال کے پہلے شعر میں جو قادیانی کا جو تصور ہے امامت کا اور وہی کا، اس پر بھی تنقید کی ہے۔ تو یہ دو شعر بھی سماعت کریں۔ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہ بر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات۔ تو علامہ اقبال اور قادیانیت کے حوالے سے مزید بھی کچھ ایک دو پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں پیش کریں گے۔ تو یہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو علامہ کی جو تحریری رائے ہے اور علامہ کے جو اشعار ہیں بڑی وضاحت سے اس فتنہ قادیانیت کی کا تعارف کرواتے ہیں، اور اسی کو مسلمانوں کے انتشار کا سبب گردانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انتشار مسلمانوں میں اس وقت موجود ہے، اس انتشار میں غالب حصہ ان بدعقیدہ فرقوں کا اور خاص کر قادیانیوں کا۔ جی شعیب صاحب آپ چلے گئے؟ یہ جتنے نیچے بیٹھے ان کو اوپر یہ سب وہ بیچارے اتر گئے یا خود نیٹ ورک کی وجہ سے اتر چکے ہیں۔ ہاں میں کر لیتا ہوں، ڈراپ ہو گیا کال، اس کو لے لیں۔ پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے، خود ہی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ کچھ نیٹ کا مسئلہ ہوگا اور کچھ اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں تو پھر ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ایسا سا براڈ بند کرنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ جی قبلہ نات جی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ نیچے شہر تک آئے ہیں، لیکن ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ہم اپنا پروگرام خراب نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ والد گرامی حضور ریاض الملت کا نعتیہ کلام ہے۔ تو پہلا کلام جو ہے میں وہ تحت اللفظ پڑھوں گا اور دوسرا کلام انشاءاللہ دھن کے ساتھ۔ فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم نبی کی نعت خوانی کے لیے، ایک ہوں مسلم نبی کی نعت خوانی کے لیے، ہے یہی دستور ان کی کامرانی کے لیے، ایک ہوں مسلم نبی کی نعت خوانی کے لیے، ہے یہی دستور ان کی کامرانی کے لیے، حیف ہے ہم بے خبر ہیں دار عقبہ سے، مگر سب پریشاں پھر رہے ہیں دار فانی کے لیے، حیف ہے ہم بے خبر ہیں
دار عقبہ سے مگر سب پریشاں پھر رہے ہیں دار فانی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں حکم برداری ہمارا کام ہے اے مومنو، حکم برداری ہمارا کام ہے اے مومنو، آپ آئے ہیں جہاں میں حکمرانی کے لیے۔ حکم برداری ہمارا کام ہے اے مومنو، آپ آئے ہیں جہاں میں حکمرانی کے لیے۔ اور نعت کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں نعت کو تم کچھ نہ سمجھے اے بیچارے منکرو، نعت کو تم کچھ نہ سمجھے اے بیچارے منکرو، عظمتوں کا ہے یہ حصہ رومی جامی کے لیے، عظمتوں کا ہے یہ حصہ رومی جامی کے لیے۔ اور شعر ہے کہ دولت ایمان تو حب نبی ہے اے ریاض، دولت ایمان تو حب نبی ہے اے ریاض، اور یہ کلمہ زبانی ہے نشانی کے لیے۔ دولت ایمان تو حب نبی ہے اے ریاض، اور یہ کلمہ زبانی ہے نشانی کے لیے۔ اب جی ایک اور کلام ہے جو ہم ان کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نازش آدم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اول و آخر باطن و ظاہر شافع محشر حاضر و ناظر، اول و آخر باطن و ظاہر شافع محشر حاضر و ناظر، کافی و شافی کافی و شافی والا و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی و شافی والا و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تخت سرا سے عرش اولا تک اور دنا سے ادنا تک، تخت سرا سے عرش اولا تک اور دنا سے ادنا تک، نائب حق ہیں نائب حق ہیں سب کے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نائب حق ہیں سب کے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سرتا پا ہیں وہ نورانی ماہ منور ہے پیشانی، سرتا پا ہے
وہ نورانی ماہ منور ہے پیشانی، رب کے نور ہیں نور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے نور ہیں، رب کے نور ہیں نور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، غیب ہیں سارے آپ پہ روشن، ڈالی ڈالی گلشن گلشن، غیب ہیں سارے آپ پہ روشن، ڈالی ڈالی گلشن گلشن، والی کل ہے، والی کل ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، والی کل ہیں، والی کل ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے والا، سب سے بالا، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے والا، سب سے بالا، سب سے اونچے، سب سے اونچے، سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچے، سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو تم ریاض کا کہنا، دین متی پر قائم رہنا، سنو سنو تم ریاض کا کہنا، دین متی پر قائم رہنا، نعتیں پڑھنا، نعتیں پڑھنا ان کی دم دم صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نازش آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جی نعتیہ کلام تھا، جس میں درود شریف کا بھی سبحان اللہ، کتنا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، الحمدللہ سما باندھ دیا۔ الحمدللہ آپ کی سماعتیں بھی جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اچھے کلام کو سن کر، کیونکہ اچھے کلام کے لیے، سنانے کے لیے جہاں اچھا اسلوب، اچھا انداز چاہیے، وہاں اچھے کان بھی چاہیے جو ذوق کے ساتھ سماعت کریں۔ آج چونکہ ہفتہ کا دن ہے نا، تو کچھ ہمارے ریگولر جو لسنر کہہ لیں یا پارٹیسپیٹ کہہ لیں، وہ ان میں ایک دو ریگولر جو ہے وہ نہیں آئے، تو شاید وہ ہفتہ کی جو مناسبت ہے اس حوالے سے بھی ہو۔ اب آپ
کال پر جو دو احباب بیٹھے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، بس آپ کی باتوں کے ساتھ ساتھ ہی براڈ کا پھر اختتام ہوگا۔ قبلہ یہ اسی لیے آج نہیں آئے، شاید وہ چھٹی والا دن تھا نا، تو اسی وجہ سے۔ جی جی تو ماشاءاللہ بہت ہی قبلہ یہ آپ خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ اسی طرح اس کو قائم و دائم رکھے اور آپ ہمیں سکھاتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں۔ یہ آپ نے جو یہ ایک لیا ہے نا اسٹیپ کہ ان کو نہیں لینا کال پہ، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہے۔ یہ روز آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح علمی گفتگو کو انٹرپٹ کیا جائے۔ ابھی بھی کالیں ڈال رہے ہیں۔ ہاں جی، جو کل بھی جو بدمزگی تھوڑی سی ہو گئی تھی نا، تو وہ پھر اسی وجہ سے ہو گئی۔ پھر وہ ملک صاحب ہیں، میں نے آج بھی دیکھا، وہ آج بھی آیا ہوا تھا بے شرم انسان، نیچے وہ کال لکھی ہوئی تھی کہ کال کریں۔ اچھا وہی جو کل والا تھا، بار بار کالیں کر کل والا تھا وہ۔ صاحب اگر آج کارڈ بند ہو گئی جلدی تو ذرا مجھ سے 2-3 منٹ فون پہ بات کر لیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ تو بس آج ذرا 11:17 ہو گئے ہیں، تو جو کچھ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ مہمان بھی، تو ادھر بھی تھوڑی سی مصروفیت رہے گی، تو آپ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں رابطہ۔ تو 11:17 کا کیا مطلب ہوا، یعنی کہ تقریباً 12-13 منٹ پہلے ہی ہم اس براڈ کا اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر دوسری کسی براڈ پر بھی جب وقت ملے گا، فرصت ملے گی تو ضرور حاضری لگوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو شرف قبول عطا فرمائے، اور کسی قسم کی کوئی کمی اور تشنگی ہے تو آئندہ ہمیں وہ کمی اور تشنگی دور فرمانے کی ہمت ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔